رحمتوں کا انعام ہوگا، حسن رمضان ہوگا، اللہ رحمان ہوگا، حسن رمضان ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 21 رمضان مبارک کی حسن رمضان ٹرانسمیشن میں تمام حاضرین و سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خوش آمدید۔ آج اس پروگرام میں تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کریں گے قاری حسان مجتبیٰ صاحب، آپ کے سامنے تلاوت کلام پیش فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم۔ رحمتوں کا انعام ہوگا، حسن رمضان ہوگا، اللہ رحمان ہوگا، حسن رمضان ہوگا۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں تلاوت کلام پاک پیش فرمائی۔ اب ہم پروگرام کو آگے کی طرف لے کے چلتے ہیں اور 21 رمضان مبارک کے حوالے سے آج کا ہمارا موضوع ہوگا شان سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اس پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ آج دوبارہ موجود ہے ہمارے بہت ہی پیارے بھائی مناظر اسلام حضرت مولانا ذیشان شوکت صاحب۔ حضرت آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ایک بار پھر دوبارہ وقت عنایت فرمایا۔ تو حضرت سے میں یہ صرف اتنا ہی سوال کروں گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن سے لے کر آخر تک جو ان کے اسلام کے لیے خدمات اور جو آپ اسلام میں تشریف لے آئے، آپ کا جو سلسلہ نسب، وہ مختصراً آپ کے سامنے پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ امام الانبیاء حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قدسی الاصل جماعت تیار فرمائی، اس مقدس جماعت میں حضرت علی المرتضیٰ وکرم اللہ وجہہ آپ کا بہت ہی زیادہ نمایاں، ممتاز اور مابہ الامتیاز مقام ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ آپ ان اولین جانساروں میں سے ہیں جنہوں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ لبیک اور صادق کہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ نے پہلے کلمہ پڑھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے پہلے کلمہ پڑھا۔ حضرت سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ آپ نے پہلے کلمہ پڑھا، اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ آپ نے پہلے کلمہ پڑھا۔ تو اب اس حوالے سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت خوبصورت بات ارشاد فرمائی اور تطبیق دی کہ بڑی عمر کے حضرات میں سے سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے حضرت ابو بکر صدیق ہیں، اور خواتین میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی سیدہ خدیجہ بنت خویلد ہیں، غلاموں میں سے سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے حضرت زید بن حارثہ ہیں، اور بچوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھ کے اسلام کی دعوت قبول کرنے والے حضرت علی المرتضیٰ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت اور تربیت اور پرورش چونکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوئی تھی، آپ کے آنگن میں ہوئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے بہت سی خصوصیات سے نوازا۔ آپ اندازہ کریں جب مواخات کا موقع تھا، بھائی چارے کا، برادرہڈ کا موقع تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، صحابہ کرام کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ فرمایا فلاں فلاں کا بھائی ہے، فلاں فلاں کا بھائی، فلاں فلاں کا بھائی، فلاں فلاں کے ساتھ ہو جائے، فلاں فلاں کے ساتھ ہو جائے۔
تو آخر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے بیٹھے تھے، حضرت علی تنہا بیٹھے تھے، پریشان تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے لگے کہ علی آپ کو کیا ہوا، آپ کیوں غمگین ہیں، آپ کیوں دکھی ہیں، آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو حضرت علی عرض کرنے لگے آقا ہر ایک کو کسی نے کسی کے ساتھ جوڑ دیا، مجھے اکیلا چھوڑ دیا، ہر ایک کو کسی نے کسی کا بھائی بنا دیا اور مجھے تنہا چھوڑ دیا. تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ نہیں علی، آپ تنہا نہیں ہو، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، آپ دنیا میں بھی میرے بھائی ہیں، آخرت میں بھی میرے بھائی ہیں. آپ دنیا میں بھی میرے بھائی ہیں اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہیں. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام ہے، وہ مرتبہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يحب علی منافق ولا یبغضہ مؤمن. فرمایا منافق علی سے محبت کر ہی نہیں سکتا اور مومن علی سے بغض رکھ ہی نہیں سکتا. تو منافق علی سے محبت کر ہی نہیں سکتا. دیکھیں محبت کرنا اور ہوتا ہے اور محبت کا دعویٰ کرنا اور ہوتا ہے. محبت کر نہیں سکتا حقیقت میں، محبت کے دعوے کرنا اور بات ہوتی ہے. تو فرمایا کہ لا يحب علی المنافق ولا یبغضہ مؤمن. اور اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے یہ مقام اور مرتبہ بھی عطا فرمایا کہ سب سے چہیتی صاحبزادی، سب سے لاڈلی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد میں آئی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت علی کے ساتھ ہوا اور یہ حضرت علی کی شان ہے کہ حضرت علی کا نکاح ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں اور گواہوں میں حضرات شیخین حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور مہر ادا کرنے کا سبب بننے والے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اتنا خوبصورت نکاح اور ایسی پیاری تقریب نکاح شاید کائنات نے اس سے پہلے اور بعد نہ دیکھی ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا مقام ہے، اتنا مرتبہ ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پہ ایک خیبر کا ایک قلعہ جو کافی دنوں سے، کافی وقت سے فتح نہیں ہو رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لَأُعْطِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدَرْ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. فرمایا میں کل جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا کہ يَفْتَحُ اللَّهُ وَلَا يَدَيْهِ، اللہ اس کے ہاتھوں پہ فتح عطا کرے گا. اور پھر اللہ رب العزت نبی اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ. وہ اللہ سے بھی پیار کرتا ہے، اللہ کے رسول سے بھی پیار کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے پیار کرتے ہیں. یعنی اللہ اور اس کا رسول اس کے محبوب ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہے. میں کل جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا. اب جب اگلا دن آیا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی کو بلاؤ. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا. پتہ چلا حضرت علی آشوب چشم میں مبتلا ہے، آنکھ میں تکلیف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلاؤ. حضرت علی کو بلایا. آپ نے اپنا لعاب نبوت، لعاب دہن اپنی انگلی سے لگا کے حضرت علی کی آنکھ میں لگایا. اللہ نے انہیں تندرست اور شفا یاب فرما دیا. پھر اللہ رب العزت کی تقدیر سے، اللہ رب العزت کے حکم سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جھنڈا، وہ رعیہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عنایت فرمایا. اب اس سے یہ ثابت ہوا جب تک جھنڈا نہیں ملا اور بات ہے، جب جھنڈا مل گیا آقا نے فرمایا میں جھنڈا اسے دوں گا جو اللہ کا محبوب ہے، اللہ کے رسول کا محبوب ہے. تو پتہ چلا علی اللہ کا بھی محبوب ہے، اللہ کے رسول کے بھی محبوب ہیں. فرمایا جھنڈا اسے دوں گا کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے محبوب ہیں. تو گویا پتہ چلا کہ اللہ اور رسول جیسے حضرت علی سے پیار کرتے ہیں ویسے علی اللہ اور اللہ کے رسول سے پیار کرتے ہیں. یہ اس بات پہ مورے تصدیق ثبت ہو گئی. اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ علم لے کے، وہ جھنڈا لے کے میدان میں نکلے. ادھر سے مرہب آیا میدان میں، ادھر سے مرہب جو ان کا جانا مانا سردار تھا، جانا مانا پہلوان تھا، جانا مانا بہادر تھا، وہ میدان میں آیا. اور ادھر سے حضرت علی کم سن تھے، کم عمر تھے، اتنی بڑی عمر نہیں تھی، ڈھیل ڈول بھی کوئی اتنا نہیں تھا، ناتوان نحیف. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان میں آئے تو اس نے کہا اپنی
اپنی شہرت کو، اپنی طاقت کو، اپنی پہلوانی کو اس نے شاعری میں بیان کیا. یہ عربوں کا وتیرہ ہے، عرب کیا کرتے تھے. انہوں نے کہا قد علمت خیبر انی مرحب، نے کہا خیبر کو پتہ ہے، یعنی پورا خیبر جانتا ہے. جس طرح آج کل کوئی اپنی بات کرے نا تو وہ کہتا پورا پاکستان مجھے جانتا ہے، جی کہتا پورا پنڈی مجھے جانتا ہے، لاہور پورے کو پتہ ہے میں کون ہوں. جی اس نے کہا قد علمت خیبر انی مرحب، پورے خیبر کو پتہ ہے، پورا خیبر جانتا ہے کہ میرا نام مرحب ہے، یعنی میرے اندر بڑی طاقت ہے، میں بہت بڑا پہلوان ہوں، میں بہت بڑا جنگجو ہوں، میں بہت بڑا سالار ہوں. اب حضرت علی نے جواب کیا دیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب کیا دیا. یہاں سے ہمیں سبق ملتا ہے، درس ملتا ہے کہ ہم نے کب عاجزی کا اظہار کرنا ہے اور کب عاجزی کا اظہار نہیں کرنا، ہم نے کب کس کو کس انداز سے جواب دینا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ کفر للکار ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی کی ٹیون میں، اسی جذبے سے، اسی لہجے میں ارشاد فرمایا کہ سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھا ہے، میری ماں نے بھی میرا نام حیدر شیر کو بھی کہتے ہیں. اور میں تمہیں خیبر جانتا ہے کہ تم مرحب ہو تو میں بھی کام نہیں ہوں. اللہ رب العزت نے بڑا کرم کیا، میری ماں نے بھی میرا نام بچپن سے حیدر رکھا ہے. مقابلہ کر کے تو دیکھو، باتیں تو ہر کوئی کر لیتا ہے، اور پھر جب وہ مقابلہ شروع ہوا تو دنیا جانتی ہے کہ مرحب کے پرخچے اڑانے والے کا نام حیدر قرار ہے رضی اللہ تعالی عنہ. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے بہت مقام، بہت مرتبے. آپ نے پوچھا اسلام کے لیے خدمات، تو یہ ہیں خدمات اسلام کے لیے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی، اور بدر کے میدان میں بھی سب سے پہلے میدان میں جن کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 3 بہادر اتارے گئے، ان میں ایک حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. حل میں مبارز کا پہلا نعرہ جو بدر کے میدان میں لگا وہ بھی حضرت علی. اور بلکہ بڑی ایک لطیف بات ہے، بڑی ایک باریک بات ہے. اگر آپ دیکھیں کہ 17 رمضان میں ایک طرف غزوہ بدر ہے اور پھر ایک طرف اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رحلت ہے، اور پھر 21 رمضان کو ساتھ ہی 2 دن کے بعد وقفے، 3 دن کے وقفے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے. تو آپ دیکھیں ان تینوں واقعات کی مماثلت کہ غزوہ بدر کا میدان، ادھر اما عائشہ کی رحلت اور حضرت علی کی شہادت. یہ ماں ہے، ظاہر ہے نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، مومنین کی ماں ہے. حضرت علی سے بڑا مومن اس دور میں تو کوئی نہیں ہو سکتا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے ہیں اور وہ ماں ہیں. یہ بدر کا میدان ہے، اور آپ سیر اور تاریخ اور حدیث کی کتابیں کھول کے دیکھیں، آپ کو واشگاف الفاظ میں ملے گا کہ بدر کے میدان میں مسلمانوں کا جو جھنڈا تھا وہ اما عائشہ کا دوپٹہ تھا. اما عائشہ کے دوپٹے کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا جھنڈا بنایا، اور وہ جھنڈا جس کے ہاتھ میں تھمایا وہ حضرت علی المرتضیٰ ہے. وہ حضرت علی المرتضیٰ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. تو بدر میں مسلمانوں کا جھنڈا اٹھانے والے، حیدر قرار، حل میں مبارز کا نعرہ لگانے والے، حیدر قرار، مبارزت کا جواب دینے والے، حیدر قرار، میدان میں کفر کا کلا کما کرنے والے، حیدر قرار، مرب کے ٹکڑے کرنے والے، حیدر قرار، خیبر میں علم اٹھانے والے، حیدر قرار، خلافت راشدہ کے چوتھے تاجدار، حیدر قرار، حسنین کے ابا حضرت حیدر قرار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ کے شوہر نامدار حضرت حیدر قرار، صاحب سیف ذوالفقار حضرت حیدر قرار رضی اللہ تعالی عنہ بے پناہ اور بے شمار اور ان گنت خصوصیات کے مالک ہیں. حضرت حیدر قرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ رب العزت ہمیں ان کی سچی محبت، کامل اتباع اور پیروی نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ بہت ہی شعر حاصل گفتگو فرمائی حضرت مولانا ذیشان شوکت صاحب نے. حضرت میرا اس میں ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مسلمانوں کے امیر تھے، آپ کا تعلق اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق آپس میں کیسا تھا؟ اس پر ضرور روشنی ڈالیں. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ
اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو اللہ رب العزت نے شرف صحبت عطا کیا. دونوں کو اللہ رب العزت نے صحابیت کا شرف جو ہے وہ عطا کیا, اس سے مشرف فرمایا. دونوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن میں اپنی رضا کا اعلان کیا. دونوں کے ساتھ اللہ رب العزت نے جنت کا وعدہ کیا. لیکن اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ حضرات خلفائے ثلاثہ کے بعد رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین, خلفائے ثلاثہ کے بعد حضرت علی کا مقام اور مرتبہ پوری امت میں سب سے بلند ہے. کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر آپ دیکھیں گے کہ فتح مکہ سے پہلے اور بعد کے 2 گروہ بنتے ہیں, تو وہ پہلے فتح مکہ سے پہلے والے گروہ میں. پھر اگر آپ دیکھیں کہ حدیبیہ کے اصحاب بیعت رضوان, اصحاب حدیبیہ, اصحاب الشجرہ 1400 صحابہ, انہیں مقام اور مرتبہ حاصل ہے. حضرت علی ان میں بھی شامل ہیں. پھر بدر میں آنے والے 313 ان میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں. پھر دائرہ اسلام میں آنے والے پہلے 40 ان میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں. پھر ایک ہی محفل میں جنت کی بشارت پانے والے 10 صحابہ ان میں بھی حضرت علی شامل ہیں. پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ریدت کے بعد خلافت کا تاج پہننے والے 4 اولین صحابہ ان میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں. تو یہ بے پناہ خصوصیات ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی. لیکن اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ دونوں حضرات جو ہیں شرف صحبت ان دونوں کے پاس ہے. اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ آج کی دنیا کے, آج کے دور کے یا 14 صدیوں کے صحابہ کے بعد جو 14 صدیاں گزری ہیں, 14 صدیوں کے تمام اولیاء, تمام اتقیاء, تمام علماء, تمام پیر, تمام فقہا, تمام محدثین, تمام صلحاء اکٹھے بھی ہو جائیں تو حضرت امیر معاویہ کے پاؤں کی خاک تک نہیں پہنچ سکتے, اس لیے کہ انہیں اللہ نے حضور کا صحابی بنایا ہے. اور یہ صحابیت نہیں حاصل کر سکتے. یہ صحابیت اپنی مرضی سے, اپنی چاہت سے, اپنی پسند سے, اپنی خواہش سے کوئی بھی حاصل نہیں کر سکتا. باقی رہی بات کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلقات کیسے تھے؟ تعلقات بہت اچھے تھے. تعلقات بہت اچھے تھے. یہ اب اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلقات بہت اچھے ہیں. اب کسی سے بھی آپ کہیں سمپل ورڈ کہ تعلقات اچھے تھے, وہ آپ سے کہے گا صفین ہوئی تھی, وہ آپ سے کہے گا جنگیں صفین ہوئی تھی. آپ اس سے پوچھیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ایک ہے, صفین سے پہلے بھی کچھ ہوا یا صرف صفین ہی ہوئی؟ صفین کے بعد بھی کچھ ہوا یا صرف صفین ہی ہوئی؟ بظاہر ایریا ایک ہے, علاقہ ایک ہے, شہر ایک ہے, دین ایک ہے, اسلام ایک ہے, مذہب ایک ہے, قرآن ایک ہے, نبی ایک ہے, دوست ایک ہے, ساتھی ایک ہے. ٹھیک ہے, تو صفین سے پہلے برس ہا برس ہیں, سال ہا سال ہیں, جنگ نہیں ہوئی. اس کا مطلب ہے کہ تعلقات اچھے تھے. وہ تھوڑا سا وقت اختلاف ہوا اور اس کے بعد پھر سب کچھ سیٹل ہو گیا, سب کچھ ٹھیک ہو گیا. تو اب ایک آدمی آپ سے یہ کہے کہ وہ جو فلاں 2 بھائی ہیں ان کے تعلقات کیسے ہیں جی, ان 2 بھائیوں کے تعلقات کیسے ہیں؟ آپ 20 سالوں سے انہیں جانتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ انہیں کہیں کہ نہیں ان کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں, ان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں. اگر کوئی سمجھدار بندہ ہوگا, اگر کوئی عقل مند بندہ ہوگا تو وہ آپ سے کہے گا جی کہ آپ کس بنا پر کہہ رہے ہیں کہ ان کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں. آپ کہیں گے یار میں نے 2-1 سال پہلے نا عید کے موقع پہ انہیں لڑتے ہوئے دیکھا, 2 سال پہلے عید کے موقع پہ انہیں لڑتے ہوئے دیکھا. تو وہ آپ سے پوچھے بھی اس سے پہلے کبھی لڑتے دیکھا, اس سے بعد کبھی لڑتے دیکھا؟ آپ کہیں نہیں. کہ یار 20 سال میں سے ایک دن آپ نے لڑتے ہوئے دیکھا تو آپ کہتے تعلقات ٹھیک نہیں ہے. تو 19 سال 11 مہینے اور 29 دن آپ نے انہیں لڑتے ہوئے نہیں دیکھا, آپ نے انہیں شیر و شکر دیکھا.
آپ نے اس کے مطابق فیصلہ صادر کر دیے. کیوں نہیں کیا؟ آپ نے اختلاف دیکھا، آپ نے انگلی اٹھا دی. آپ نے اتفاق نہیں دیکھا، آپ نے اتفاق نہیں دیکھا. فتح مکہ پہ وہ اکٹھے ہیں، آپ کو نظر نہیں آئے. عمرۃ القضاء کے موقع پہ وہ اکٹھے ہیں، آپ کو نظر نہیں آئے. حنین کے موقع پہ وہ اکٹھے ہیں، آپ کو نظر نہیں آئے. جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معتاز کے موقع پہ وہ اکٹھے ہیں، آپ کو نظر نہیں آئے. کتابت وحی کرتے ہوئے وہ اکٹھے ہیں، آپ کو نظر نہیں آئے. حضور کے خط لکھتے ہوئے وہ اکٹھے ہیں، آپ کو نظر نہیں آئے. حضور کے مکاتیب لکھتے ہوئے وہ اکٹھے ہیں، آپ کو نظر نہیں آئے. حضور کے فرامین ترتیب دیتے ہوئے وہ اکٹھے ہیں، آپ کو نظر نہیں آئے. حضور کے ناخن تراشتے ہوئے وہ اکٹھے ہیں، آپ کو نظر نہیں آئے. حضور کے بال بناتے ہوئے وہ اکٹھے ہیں، آپ کو نظر نہیں آئے. یہ اتنے سارے موقعوں پہ وہ اکٹھے ہیں، ایک موقع پہ ان کا اختلاف ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ تعلقات اچھے تھے، تعلقات اچھے تھے. یہ جو ایک موقع پہ اختلاف ہوا، اس کو بھی سمجھیں. یہ جو ایک موقع پہ اختلاف ہوا، بندہ پوچھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا اختلاف تو ہوا، اختلاف ہوا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد بھی تو کچھ ہوا ہوگا نا. 14 صدیاں گزر گئی ہیں، اس کے بعد بھی کچھ ہوا ہے یا ابھی تک لڑ رہے ہیں؟ ابھی تک جنگ جاری ہے یا ختم ہوگی؟ جنگ ختم ہوگی. کیا ہوا؟ صلح ہوگی. حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہما میں صلح ہو گئی. تو بھائی صلح کے بعد جو جنگ کی بات کرے، اتفاق کے بعد جو اختلاف کی بات کرے، امن کے بعد جو جنگ کی بات کرے، وہ ہوتا ہے اصل شرارتی. وہ ہوتا ہے اصل شرارتی. وہ نہ حضرت امیر معاویہ کا حقدار ہے، نہ حضرت علی کا حقدار ہے. وہ ہے لڑائی پھیلانے والا. اور صلح کس نے کی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بندی کی، اور پھر حضرت حسن نے صلح کی. حضرت حسن نے بیعت کی. حضرت حسن نے بیعت کی. احتجاج تبرسی میں ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں. حضرت قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، جو ان کے سپہ سالار تھے، کمانڈر ان چیف تھے، وہ بھی موجود ہیں. تو حضرت حسن کو خطیب نے کہا قم یا حسن فبایع. حضرت حسن آپ کھڑے ہوئے بیعت کیجئے. فقام فبایع. حضرت حسن کھڑے ہوئے بیعت فرمائی. حضرت حسن سے بڑا وارث حضرت علی کا اور کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. تو حضرت حسن نے بتایا کہ میرے ابا کے اور میرے چچا معاویہ کے تعلقات اچھے تھے، اور ہم حضرت حسن کی بات کو حرف آخر مانتے ہیں. ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ گفتگو فرمائی حضرت آپ نے، اور اس اختلافی بات کو بھی ختم کرنے کی پوری کوشش کی آپ نے. اللہ تعالیٰ آپ کے اس صحیح کو قبول فرمائے. انشاءاللہ تمام حاضرین سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. رحمتوں کا انعام ہوگا، حسن رمضان ہوگا، اللہ رحمان ہوگا، حسن رمضان ہوگا.